بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم الحرام کو ایسا سانحہ پیش آیا، ایسا واقعہ پیش آیا جس کے دکھ میں آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، دریا بھی روتے ہیں، بلکہ ملائکۃ المقربین، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی روتے ہیں۔ صحابہ کرام تو اشکبار تھے کہ ایسی ہستی جس کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ سارے صحابہ مرید بن کر آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد بن کر آئے۔ وہ جلیل القدر ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے قبل اتنے سخت تھے، اتنا ان کا رعب تھا، اتنا ڈر تھا، کوئی آدمی ان کے سامنے آ کے بات نہیں کر سکتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا رعب تھا۔ اور جب اسلام لائے تو عجیب معاملہ ہوا۔ مکہ مکرمہ کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور انہی حالات میں آپ کی بہن اسلام کی حقانیت اور صداقت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ اور ادھر ابو جہل نے اعلان کیا کوئی ایسا ہے بہادر جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے، کون یہ ہمت کرے؟ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، تلوار اٹھائی اور اس کام کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں تھے، پوچھا کسی نے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج اس داعی نبوت کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں جس کے لوگ آبدیدہ ہو گئے ہیں، لوگ جس کے دین کو قبول کرنے لگ گئے ہیں، آج اس کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ذرا اپنے گھر کا تو خیال کرو، اس کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل چکی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو، جا کے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھو۔ وہیں سے واپس آئے، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز اندر سے آ رہی تھی قرآن پاک پڑھنے کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ پڑھنے کی آواز آئی۔ دروازے پہ تابڑ توڑ مکے مارے، لاتیں ماری، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ کہا پڑھ کے سناؤ، کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رہی تھی۔ بہن کو مارنا شروع کیا، تابر توڑ مکے مارے۔ بہن بولی اے عمر، جس ماں کا دودھ پی کر تو کفر پہ پکا ہو گیا ہے، اسی ماں کا دودھ پی کر میں اسلام پہ پکی ہو گئی ہوں۔ مجھے مار ڈالو، میری بوٹیاں بوٹیاں کر دو، لیکن میں اسلام سے پھر نہیں سکتی۔ مجھے یہ ایسی نعمت مل چکی ہے، تمہاری مار کچھ نہیں کر سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنی پکی ہو گئی ہے۔ کہا
جلدی کرو پھر مجھے بھی بتاؤ کیا چیز تھی، مجھے بھی اس داعی نبوت کے پاس لے جاؤ۔ ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ بہن نے کہا کیا تمہیں راستہ معلوم نہیں، پتہ نہیں؟ جاؤ۔ اسی طرح پھر گئے، جا رہے ہیں، دروازے پہ پہنچے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر تلوار لیے ہوئے آ رہا ہے۔ آواز دی دور سے، اے عمر، ادب لحاظ رکھو گے، ادب ملحوظ رکھو گے، خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی اسی تلوار سے قتل کر دوں گا اور سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی، پوچھا اے میرے چچا حمزہ، کس کو آپ ڈانٹ رہے ہو، کس کو برا بلا کہہ رہے ہو، کسے کہہ رہے ہو کہ میں سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا؟ فرمایا کہ عمر تلوار لیے ہوئے بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، عمر میرا مرید بن کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر پہنچے، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کشائی فرمائی، عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا لیکن خود قتل ہو گیا ہوں۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ کلمہ پڑا، اسلام میں داخل ہوئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دو، نماز پڑھیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذان یہاں، یہ کیا؟ اذان بیت اللہ کے اندر ہوگی، اللہ کے گھر میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا اے عمر، تمہاری قوم ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہماری اقلیت ہے، جب اکثریت ہو جائے گی ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش سے فرمایا اے میرے محبوب، پھر میرے اسلام لانے میں اور نہ لانے میں کیا فرق ہوا؟ میرے اسلام لانے کے بعد بھی اگر ہم گھر میں نماز پڑھیں تو پھر میرے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کے بعد بیت اللہ میں اذانیں ہوں گی، نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، میں دیکھتا ہوں کون ہے مائی کا لال جو مجھے روکے۔ سب سے بڑی نعمت بیت اللہ کے اندر کھلے عام نمازیں پڑھنی نصیب ہوئیں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ پھر ان کی شان دیکھو، جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ جا رہے ہیں، کوئی چھپ کے جا رہا ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا آج میں مدینہ جا رہا ہوں، آئے مائی کا لال کوئی میرا راستہ روکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ اتنے دلیر بہادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جہاں تو ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا۔ عمر کا نام سن کر شیطان بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ قرآن کریم میں 17 مقام ایسے ہیں جو رائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہی رائے اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دی۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا اپنے محبوب سے میرا دل چاہتا ہے میں مقام ابراہیم پہ آ کے نفل پڑھوں، دعائیں مانگوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، یہ قانون اوپر سے بن کے آتا ہے اور پھر میں اس کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ بس اتنی بات تھی، حکم آ گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ آج کے بعد جو بھی عمرہ کرے، حج کرے، مقام ابراہیم پہ آ کے نفل پڑھے۔ اللہ نے قانون بنا کے بھیج دیا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ پردے کا حکم ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ آج کے بعد کوئی عورت بے پردہ باہر نہیں نکلے گی۔ یہ شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگ کر فاروق اعظم کو لیا۔ یہ ہستی ہے جو یکم محرم کو
نماز فجر میں شہید ہوتے ہیں۔ فیروز نامی ابو لؤلؤ تلوار زہر آلودہ لے کر آیا، نماز کھڑی تھی، صفوں کو چیرتا ہوا اندر آیا، تلوار ماری، آپ گر گئے، افراتفری کا مقام ہونے لگا۔ آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر آگے کیا کہ مجھے چھوڑ دو، نماز کا خیال کرو، پہلے نماز مکمل کرو۔ اس قدر وہ نماز کا بھی لحاظ کرتے تھے۔ یکم محرم کو شہادت ہوتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کوئی احد کا میدان، احد کا پہاڑ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی صحابی دے گا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسجد نبوی کا محراب و منبر دے گا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی۔ یہ یکم محرم ان کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی میں دعائیں کرتے تھے، جامع دعا ان کی، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ موت کی دعا مانگنا منع ہے، لیکن صرف شہادت کی موت کی دعا اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ شہید کو مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ شہید مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت کی دیوار کو پھلانگ کر جاوید حیاتی میں قدم رکھتا ہے، ہمیشہ وہ زندہ ہے، اس لیے اللہ نے اسے مردہ کہنے سے بھی منع کیا۔ اس لیے دعا مانگنی ہے تو شہادت کی دعا مانگیں۔ پھر انہوں نے ساتھ یہی کہا، وَوَفَاتًا فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ نے شہادت کی موت بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں، آپ کے پہلو میں اب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ خیال کر لو، جو ان سے دشمنی کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے دشمنی کرتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھی تھے، آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، اسی طرح جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے۔ آج کے دن دعائیں مانگ لو، یا اللہ ہمیں خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما، ہماری رفاقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا اور آخرت میں فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔